الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم اور غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹیج پر شہنشاہ خطابت، عالم نبیل، فاضل جلیل، فرزند ربانی علیہ رحمت و رضوان حضرت علامہ سید شاہ گوہر ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ کی جلوہ افروز ہیں، اور حضرت مولانا انصار عالم صاحب بھی موجود ہیں. اور آج ہم آپ کے درمیان جو حاضر ہوئے ہیں، محترم المقام علی جناب مالک ربانی صاحب کی خصوصی دعوت پر، اور آپ منتظرین جلسہ نوجوانان اہل سنت کی دعوت پر ہمیں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا. پیارے بزرگ اور دوستوں، انشاءاللہ تعالی میں روز اول سے یہ آیت مبارکہ خطبے میں پڑھ رہا ہوں 3 دن کے اس دورے پر، اور سوچ رہا ہوں کہ ہر دن اس پر گفتگو کروں، لیکن الحمدللہ دیگر جو آیات پڑھ رہا تھا اس پر روشنی ڈالا، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ شاید اس آیت پر گفتگو کرنے کا موقع آپ کے درمیان میں ہوگا. الحمدللہ تعالی جو آیت میں نے پڑھی ہے، انشاءاللہ آج اس پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ ہے اے اللہ چلا ہم کو سیدھا راستہ. سبحان اللہ. ایکچوئل یہ ہے آیت، لیکن یہ ایک دعا ہے. دعا کیا ہے ذرا بولیے؟ دعا ہے. بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، بلکہ اللہ خود بندے سے دعا کروا رہا ہے.
کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ایک دن میں بندہ 48 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے, 48 ٹائمز. بات سمجھ رہے ہیں؟ 48 مرتبہ بندہ یہ دعا کرتا ہے, اللہ بندے سے کرواتا ہے, اور بندہ خدا کے دربار میں حاضر ہو کر دعا کر رہا ہے, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو جیسے یہ دعا ہوئی تو ایک عام انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے, آخر یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جو اس پر جو غور نہیں کرتا, انہیں تو 40 سال سے پڑھ رہا, انہیں کبھی سمجھا ہی نہیں مسئلے کو, اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. لیکن جو قرآن پہ غور کرنے والا بندہ ہے, جو دین کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہے, جس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تو وہ بندہ سوچنے لگا کہ اے اللہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر چلنے کی دعا ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں گے باہر نکل کے تو 73 رستے یہاں پہ معلوم, یہاں سے امبور کو جانے کے 73 رستے جی کرتے یہاں 3 ہی تھے جی, 73 کہاں ہے؟ یہ جنت میں جانے کے 73 لوگ ہیں. ہر جنا بول رہا جنت ہمارے پاس ہے, جنت ہمارے پاس ہے, جنت ہمارے پاس ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم صراط مستقیم پہ, ہم صراط مستقیم پہ, ہم صراط مستقیم پہ. جتنے بازو والے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. ان میں اماں بہت ڈری ہوئی پبلک ہے, اماں آپ کہاں بک پھٹتا کی بول کے ڈر رہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا زور سے بھی بول سکتے ہیں, تھوڑا آواز بڑھا دے بیٹا, نہیں ان کو بلا. تو دیکھیے آپ غور کریے گا, اللہ تک پہنچنے کے لیے بندہ اپنے لیے ایک رہبر اور رہنما, ایک جماعت کا تعین کرتا ہے. تو اس جماعت کے تعین میں جب آپ اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت بندے سے نماز میں دعا کروا رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو اب نماز پڑھ کے باہر نکلنے کے بعد ہر مسجد سے اعلان ہو رہا سیدھے راستہ ہمارے پاس ہے, سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے. وہ لوگ بھی بول رہے سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے, بازو والے بھی بول رہے سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے, پیچھے والے بھی بول رہے سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے, سامنے والے بھی بول رہے ہیں, آگے والے بھی بول رہے ہیں, آزو والے بھی بول رہے ہیں, بازو والے بھی بول رہے ہیں سیدھا راستہ. وہ پوروں کے بیچ میں درگاہ والے بھی بول رہے ہیں سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے, سینہ ٹھوک کے بول رہے درگاہ والے.